بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا، جناب ایک عورت ہے جو رو رہی ہے، اس نے اپنی جان پر چھوڑ دی ہے۔ اس نے بڑا گڑبڑ کیا اور کہا کہ وہ سلطان سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ ایک نرم دن میں سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ میرے سامنے پیش کیا تو سلطان اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ یہ میری مملکت کی عورتوں کا حال ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ عورت کو ٹھنڈا مشروم دے تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ عورت کو ٹھنڈا مشروم پینا پڑا۔ تھوڑے سے ڈرنے کے بعد جب عورت ہوش میں آئی تو اس نے کہا، جناب میں ایک ہفتے کے سفر کے بعد پیدل آپ کے پاس آیا ہوں۔ صرف مجھے معلوم ہے کہ میں نے کن مسکراہٹوں کا سامنا کیا اور کن درندوں کا سامنا کیا، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ لوگ اکیلی عورت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرا شراب پینا مجھے برا باپ بناتا، اور جب شراب مجھے الیکشن سے بھی بدتر بناتی ہے۔ مجھے سکون ملتا ہے کہ اس کے والدین میرے بچے ہیں۔ وہ میرے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے لگتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے ہر حق حاصل ہے، لیکن وہ شراب پی کر اپنے حقوق کا غلط استعمال کرتا ہے۔ شراب پیتا ہے اور ہمیشہ سسرال، بچوں اور رشتہ داروں کے سامنے مجھے ڈانٹتا ہے۔ جب اس نے سلطان کو شرمندہ کیا تو اس نے کہا کہ تمہیں قاضی کے پاس جانا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ قاضی تمہیں ضرور انصاف دے گا۔ یہ سن کر عورت نے اس سے کہا کہ جناب آپ توکلی کے پاس گئے تھے، لیکن قاضی ہر بار یہی کہتا ہے کہ آپ کے شہر میں میرے منہ سے شراب کا بالکل نام نہیں نکلتا، اور آپ کا کوئی نشانہ ایسا نہیں جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ مجھے سکون ملا۔ میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ توکل شام میرے شہر کی سمجھا کر واپس کر دینا، لیکن کوئی سزا نہیں دیتا۔ میرے شہر کو پتہ تھا کہ اگر میرا کوئی دکھ پہنچتا تو مارا جائے گا، اس لیے وہ بنا دیتا۔ وہ دشمن ایسی جگہ جس پر نشانات نہیں پڑے جاتے، لیکن اگر میں چاہتا تو جس پر چاہتا اپنے ہاتھوں سے نشانات لگا کر بہت سے لوگوں سے انصاف لے لیتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اور اگر سلطان کے دربار میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، سلطنت تو ہمارے سلطان کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت خوش ہوا کہ اس کی سلطنت اور تم میں اتنی بہادری ہے کہ تمہیں اپنے سلطان کے اصلی ارادوں کا بھی پتہ ہے۔ سلطان حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اپنے شوہر کے منہ سے تعظیم کی بھوک نہ نکلے۔ یہ ایک شرابی چیز ہے جس سے پینے کے بعد منہ میں بہت دیر تک بدبو رہتی ہے۔ تو عورت نے اس سے کہا کہ میرے شوہر کی وجہ سے اس نے ایسی دوا لی ہے کسی ڈاکٹر سے جو بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ شراب پینے کے بعد جب ہوش آتا ہے تو اسے دوائیں پینی پڑتی ہیں، اور وہ دوائیں خاص جڑی بوٹیوں سے بنی ہوتی ہیں تاکہ منہ میں نہ آئے۔ وہ دوا کھانے کے بعد بن جاتی ہے کالا تو تم پی سے پکڑ نہیں سکو گے۔ موسیقی دور جب اس نے اسپتال سے دوا لی تو دوا پڑی ہوئی تھی، شراب کی بجائے اس کے منہ سے عطر کی بو آ رہی تھی۔ یہ سن کر سلطان بہت حیران ہوا اور اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ دوائی لے کر حکیم اور 30 گھوڑوں پر سوار ایک پاس لے جاؤ۔ سپاہی کو بھیج کر فوراً میرے سامنے شور مچاؤ۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور اپنا شور رکھ دیا۔ سلطان کے پاؤں اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس میں وہی فیصلے نظر آتے ہیں جو اس کی بیوی بتا رہی ہے، لیکن سلطان حیران تھا کہ قاضی انصاف کرنے کیوں نہیں آ رہی۔ سلطان نے اپنے شہر سے کہا کہ تم اپنے جرم کی اطلاع دو، ورنہ میں تمہیں بدترین مشورہ دوں گا۔ اس نے کہا، بہادر سلطان، میں نے تمہیں تمہارے جرم کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ تم ایک شریف انسان ہو جسے انصاف کرتا ہو اور ایماندار ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بیٹوں کے بغیر سزا نہیں دیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے
آنکھیں نیچی کر لی اور ڈرتے ڈرتے سونے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس آدمی کو ایک پیالہ دودھ پلایا جائے۔ سلطان کی نصیحت سے اس شخص کو دودھ کا پیالہ پلایا گیا۔ کچھ خوف گزرنے کے بعد سلطان نے کہا، ہیلو جوان، یہ دودھ کا پیالہ جو تم نے پیا ہے قربانی ہے جس سے تم آہستہ آہستہ اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ تم مجھے بلاؤ گے، تمہیں زندگی سے بہتر لذت ملے گی۔ سچ بولو تو بہتر ہے کہ شاید میں تمہارا علاج کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے کے بعد تمہیں قبر اور کفن مل جائے۔ تمہیں قبر نہیں ملے گی، تم مر بھی جاؤ اور ورنہ تم اس طرح اذیت میں مبتلا رہو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت پریشان ہوا، فوراً زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، جناب میں اپنی بیوی کے ہر قدم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں اسے بھی اذیت دیتا ہوں۔ میں بھی شراب کا باپ ہوں اور وہ بھی۔ مجھے اپنے رشتہ داروں کے سامنے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کیونکہ جب میں شراب پیتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، میزان اب تم کھڑے ہو، کوئی زہر نہیں دیتا اس دودھ میں مگر موت کے خوف نے آپ کو اتنا کمزور کر دیا کہ چند ہی لمحوں میں آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ موت کی خبر سن کر آپ اس قدر کانپنے لگے اور دیکھتے ہیں کہ موت آپ پر کب آئے گی، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے ساتھ ایسا ہی کریں تو آپ دشمن کے قدموں میں گر پڑیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور کہا، جناب آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تمہارا مجرم ہے، اب بتاؤ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو عورت نے اس سے کہا، یقیناً تمہیں یقین ہے کہ وہ آئندہ شراب نہیں پیے گا اور نہ آئندہ شراب پیے گا۔ اس نوجوان نے کہا، میں ٹھیک ہوں، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اے میرے مہربان اور بہادر سلطان، آپ اپنے بستر پر سونے والے سے کئی گنا زیادہ بہادر ہیں۔ 1 سال سے اس کیس پر کام کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ گھوم رہا ہوں اور اپنے شہر کی پیدائش برداشت کر رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے انصاف نہیں ملا۔ لیکن تم نے میرے شہر کی چاندی کے اونٹوں سے تخت پر بٹھا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ کی زبان اور آپ کے قحط کے لفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی شخص سے ایک بار بات کروں تو اس کے پاس بات کرنے کے لیے ہمیشہ ایک اسٹوڈیو موجود رہے گا۔ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ سلطان کی خوبصورتی اور وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب سپاہی ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر سلطان کے پاس لے آئی تو سلطان نے کہا کہ اب پیارے آدمی، تم اپنے مریض کو اپنی ایسی دوائی دیتے ہو جس سے ایسی بیماری ہو جو اسے جہنم میں لے جائے گا۔ آخر نوجوان، تم چند روپوں کے لیے اپنی جان چھوڑ دو، آخر تم بغلیں بجا رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے سلطان اور سکیم کی تعریف کی اور حکم دیا کہ جن مریضوں کو اس نے فلاں فلاں دیا ہے دوائیاں شاہی ڈاکٹر سے کروائے تاکہ وہ بھی اس برائی سے بچ جائے، کیونکہ مجھے ایسی کئی دوائیں کس نے نہیں دی۔ مریض سارا دن اس عادت میں لگا رہتا ہے۔ ایوبی کی بات سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ جملہ اگر آپ کو یہ جملہ پسند آیا ہے تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اگر چینل پر پہلی دفعہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔